فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، بے حیثیت بنایا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، لا یمکن السلام کما کان حقہ بعد از خدا بزرگی قصہ مختصر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائے، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، اور فرمایا مالداروں کے پاس رہنے سے اعتراض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملکۃ نبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار فرما رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ خیر میری امت پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی،
سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، جب وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں جھاگ بن جاتی ہے، پھر پیچھے سے دوسری لہر آتی ہے اور جو جھاگ بن گئی ہے اس کو یہاں سے ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر، وہ جو جھاگ بن گئی ہے سمندر کی لہروں کی وجہ سے، وہ سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ تو دو خصلتیں ایسی ہیں، ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو، لوگ مجھے پہچان کر واہ واہ کہنے لگیں، میری عزت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کی تمام مخلوقات کے اندر کون عزت دار ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرماتے ہیں، جب مجھے آتا ہوا دیکھو تعظیم میں میرے کھڑے مت ہو، فرمائے میرے پیچھے مت چلو، میرے آگے چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح رہتے تھے، عام انسانوں کی طرح، کام بھی ایسے فرماتے، سفر میں ہے ٹھہر گئے، کسی نے ایک بکری پیش کی میری طرف سے ہدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کون ہے جو اس کو ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ کون کھال اتارے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یہ کام میں کروں گا۔ اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، میں کروں گا۔ کون پکائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میں جاؤں گا اور میں لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ اس سے آگ جلائی جائے، کھانا پکایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام بھی ہم کریں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، ریت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کی، جمع کر کے لائے اور فرمایا یہ میرا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عام آدمی بن کے رہو جیسے عام آدمی ہے۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کو ملک سے آئے تھے، کارگزاری سنائی، پوچھا یہ کون سا مجمع میرے کمرے کے باہر جمع ہے؟ عرض کیا کہ حاجی صاحب یہ جتنے ہم نے شورا کے لوگ بنائے نا ملک میں، اور سب کو 24 گھنٹے کے لیے جمع کیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میں تو اٹھ نہیں سکتا، دیوار پہ میری طرف سے پیغام کہہ دینا اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ ایک جماعت آئی حاجی صاحب کے پاس، وہی کون سی جماعت ہے؟ ہم عکس الخواص میں کام کرنے والے ہیں، عام مجمع جن کے پاس پہنچ نہیں سکتا مسجد کی جماعت، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں؟ بتائے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس امت کے عکس الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا ہے یا نہیں پتا، کہ امت کے خواص سے خواص تک لوگ ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، ان کا لباس
اس کی چال سے نظر آ رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاشرے میں حیثیت رکھنے والا ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی کی سفارش کرے ہر ایک اس کو پسند کرے سفارش کو، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو قبول کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی سامنے سے گزرا، تیرت رنگی چادریں عاجزی سے. یہ کون ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول کے فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر ہے، مسلمان ہے، معاشرے میں کچھ پتہ نہیں اس کا. فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی یہ دوسرے انسان کی اللہ زیادہ قیمت ہے. انسان کی قیمت مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، چیزوں سے نہیں، رتبے سے نہیں، منصب سے نہیں، انسان کی قیمت اس کے ایمان اور اعمال سے رکھتی ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر ہے، وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا شہزادہ وہ بھی ہے. شہزادے کے لیے اس کے دوست احباب مجمع کو ہٹا رہے ہیں، دھکا نہ لگے، حجر اسود کے قریب آئے، موقع نہ ملے. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کریں لوگ خود بخود ہٹتے چلے جائیں، حجر اسود کے قریب آئے لوگ ہٹ جائیں، اس کو موقع دیں بوسہ دینے کے لیے. شہزادے کے ایک دوست نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کے لیے نہ پہرے دار نہ چوکیدار، لوگ خود بخود ہٹ رہے ہیں. دیکھ کر شہزادہ کہنے لگا میں نہیں جانتا. تو انہیں کے دوستوں ایک شاعر بھی تھا، اشعار کے انداز میں کہا تمہارا اس کو نہ پہچاننا اس کو عیب نہیں دیتا، تمہیں اتنا عیب دیتا ہے. اس کو تو زمین بھی پہچانتی، آسمان بھی پہچانتا ہے. یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر رہا، بیت اللہ تو اس کی زیارت کر رہا ہے. یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود کو اس کو بوسہ دے رہا. انسان کی قیمت دنیا کے نقشوں سے نہیں ملتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی 8 سال. کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھ کر میں پھر اس وقت محسوس کرتی اور سمجھتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی. کتنے سال گزارے؟ 8 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، اسی حجرے میں رہنے لگی. مختصر حجرہ، ایک مبارک قبر. کتنے سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی. چھوٹا سا مبارک حجرہ، 2 قبریں، کتنے اور سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 سال اور گزر گئے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے بھی چلی گئی، تو جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی اس نے کہا ظاہر ہے اب تو آپ کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر جب کبھی میں ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آئی، یہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودا، کھجور اور پانی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا۔ یہ کب تک تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تقاضا اٹھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھوں، لیکن گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ان کا مبارک دیکھا۔ یہ سب اختیاری اگر چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کچھ بھی آ سکتا، لیکن امت کو ترغیب دی دیکھو اس دنیا سے بچو، یہ مال ہے دنیا کا جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، جو دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، عداوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا ہے جس دین کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آگے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، غلام دیا، اونٹ لیا، غلام سے طے کیا باری باری ہم اس پر سوار ہوں گے۔ کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک، جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میرے امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لباس پیون ہے، سواری اونٹ ہے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، ترغیب بھی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا، واپس آئے، میرا پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم کس دھوکے میں ہو؟ اللہ نے ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس میں رکھی ہے نہ سواریوں میں رکھی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ میں ذلیل کر دیں۔
پہ جا، میری بھی کوئی حیثیت ہو جائے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت بن گئے۔ پہلا دن واپس لوٹ رہے تھے، خلیفہ بن گئے۔ محلے میں پہنچے، محلے میں بچیاں جمع تھیں، محلے کی گفتگو کر رہی تھی۔ ابو بکر کو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا، پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے، ابھی بھی ابو بکر نکالتے تھے، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بچیاں گئی، بھاگی بکریاں لے کر آئی۔ بچی کو بلایا، اس کی بکری کو، اور کہا یہ بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟ جو بچی کہتی جھاگ والا چاہیے، زور زیادہ لگاتے، جھاگ بناتے، پھر پوچھتے میں نے صحیح کام کیا؟ وہ بچی کہتی ہاں میں مطمئن ہوں۔ جو بچی کہتی مجھے تو بغیر جھاگ والا چاہیے، زور کم لگا۔ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں، خلیفہ وقت بن گئے۔ اور صرف خلیفہ وقت نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے سے آواز آئے گی، پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا، مورخین کہتے ہیں یہ رفتار صرف 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا بھی اور مذہب نہ ہوتا۔ کسی نے اتنا کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، معذرت کی، یہی ایک لباس ہے میرا، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ خشک ہوتا ہے، پہنتا ہوں پھر آتا ہوں، حسب معمول اس کو میں نے دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے پیبند جو لگے ہوئے تھے وہ گرنا شروع، 12 پیبند اور 1 پیبند چمڑے کا تھا۔ خلیفہ وقت ہے، امت کو مزاج بتایا، یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتا، سارے جھگڑوں کی فساد یہی ہے۔ مال، نقشے، چیزیں، مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ سارا فساد کیوں ہے؟ یہ سارا فساد اس لیے ہے فاسد یقین دل میں آ گیا، مال، نقشے، چیزیں، منصب، عہدے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، اگر یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ نے یہ دل بھی عجیب بنایا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ زمین یہ اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان
کہ اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے وہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سا دل؟ جو دل ہر فاسد مادے سے پاک ہو، ہر گندگی سے صاف ہو۔ دل گندا ہو گیا، مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری، یہ تو دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکسر پاک اور صاف ہے، دل ناپاک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف اس بات کی محنت فرمائی، یہ دل اللہ کے غیر سے پاک اور صاف ہو جائے۔ 13 سال محنت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر محنت کی جا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے یہ کلمہ چین دیا ہے، شروع کیا ہے لا سے، نفی، انکار، لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بول بہت قیمتی ہیں، یہ الفاظ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن یہ الفاظ کافی نہیں ہیں۔ یہ الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے، دل میں آ جائے، دل پہ رچ اور بس جائے، یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ سرکاری بول ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس پر مطمئن ہو جانا، مجھے ایمان کے بول آ گئے، مجھے ایمان کے الفاظ آ گئے، فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے، وہ تو حال سے حال پھیلتا ہے، ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ ایمان کی حقیقت صحابی نے عرض کیا، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں دن میں روزی کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے ایسا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے خالصہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایک جماعت پر گزر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، خوشحالی ہوتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے مومن ہو۔ وہ ایمان کی سطح ایسی بلند ہو گئی، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہو گئی ہے، یہ کیفیت میری بن گئی ہے،
مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامۂ اعمال لکھنے والے کرام الکاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں کانوں سے سن رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے اور اللہ کے درمیان صرف کچھ نہ ہو، اللہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں ایک آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ واقعی کا یہ حال بن گیا تھا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، جان دے دی میں نے، ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی، جنت۔ دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور باقی آ رہی ہے، جان دے دی۔ غیب کا منظر نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح بلند ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ، بدر سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں گھوڑا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی، عبداللہ۔ میں حیران، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ پھر خیال ہوا جیسے لوگ کہتے ہیں نا اے اللہ کے بندے، ایسے اس نے مجھے عبداللہ کہا۔ پھر کہا التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ جس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، دوسرا جو تھا، زور سے مارا، زمین میں دھنس گیا، گھس گیا زمین۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دم ادار، اے عبداللہ التش التش۔ پھر اس نے مارا، اے اللہ کے رسول کے منظر میں دیکھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا؟ عرض کے اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا۔ برزخ فرمائی ابو جہل کو دیکھا، تا قیامت اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو اس کو بعد آدم تو فرشتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اجنبی تھا، حضور کو روک کے گفتگو کرنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ فاصلے پر حیران، اجنبی آدمی ہے، حضور کو اتنی دیر سے کھڑا رکھا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تقدس یہ ہے تو بٹھا کے آرام کروا کے پھر بات کرتے۔ جب وہ بات پوری کر کے چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عجیب آدمی تھا، اتنی دیر آپ کو کھڑا رکھا؟ حضور نے پوچھا تم نے کیا اس کو دیکھا؟ عرض کے اللہ کے رسول، میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا، آپ کے آداب سے بالکل ناواقف، آپ کو اٹھاتا بات کرتا۔ حضور نے بڑے ٹھہر جاؤ، وہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے، تم نے جبرائیل کو دیکھ لیا، وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے آئے تھے، وہ سنا رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ غیب کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے، ایمان کی سطح اتنی بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے یہ مطالبہ ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے، ایسا ایمان لے آؤ۔ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، پختہ یقین، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی بھاگ، اس کی دوڑ صرف اللہ کی طرف ہوگی، وہ اللہ کی طرف بھاگے گا، وہ اللہ کی طرف دوڑے گا۔ سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ مخلوق چاہے ساری کی ساری جمع ہو جائے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ مخلوق کیا کرے؟
اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیں گے، تمام مخلوقات کو، کوئی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے، سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں، سب کو فنا، باقی رہنے والی ذات سے نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہ اللہ کا سوال گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود جواب دیں گے باللہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، بلوا اللہ کا، کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ دھوکہ لگ جاتا ہے، دھوکہ۔ یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں، محلات میرے ہیں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، نرمی سے بات کرو، سمجھاؤ، دھوکے میں آ گئے، مان کے نہ دیا، چند ڈبکیاں پانی میں ہوش ٹھکانے آ گیا۔ اب کہنے لگا مان لیا، پہلے مان، اب کیا فائدہ؟ جب سر کے اوپر سے پانی گزر چکا، اللہ کو مانو جیسے اللہ ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو مانا جیسے اللہ ہے، پھر وہ بنوا نہیں جائے گا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور ایمان تو اللہ سے امید اور خوف کے درمیان کا ہے۔ اللہ سے ایسی امید ہو، اللہ کا ایسا خوف ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ یہ دنیا یہ ہے اسی لیے، دنیا کی زندگی ملی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن اور انس کو بنایا اس لیے ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہے، اللہ کو پہچانو جیسے اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کا دل مطمئن ہو گیا، حالات کیسے ہی آتے رہیں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار ثور میں، دشمن جن سے چھپ کر نکلے تھے وہ پہنچ گئے غار کے دروازے پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہاں تک آ گئے، صرف اپنے پاؤں کو دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن الا اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تا قیامت آنے والے امت کے حصے کو جملہ ہے یہ، کس بات کا غم ہے؟ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کرتا ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں علیہ اللہ بھی کافی نفسا، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. انبیاء علیہ السلام نے جب کوئی مشکل آئی اللہ کو پکارا. آدم علیہ السلام اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے ان کے اضطراب کو چین سے بدل دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے کو رم سے نجات دے دی. موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر ہے پیچھے، آگے سمندر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے راستے بنا دی. عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لگا دیا. دشمن آ گیا، حضور کی تلوار کو اٹھا کر نکال کر حضور کو جگایا اور یوں کہنے لگا کون ہے بچانے والا مجھ سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے فرمایا اللہ. ہاتھ سے تلوار نکل گئی اس کی، حضور کی اپنی تلوار کی اٹھا لی. کہا اب کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ کہ آپ مریض ہیں، اتنے قریب ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، حالات کیسی کیوں نہ آ جائیں، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مایوسی تو کفر ہے. اللہ سے پر امید رہنا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ اللہ سے اچھی امید نہ پائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. رات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا طویل ہو جائے، آخرکار تو سویرا ہونے والا ہے. کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول والا، عنقریب سورج ہے نکلنے والا. رات کا سب سے گہرا اندھیرا اس وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے. یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے عنقریب سویرا ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ہمارے دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل ہے. یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے. جب اللہ ہے تو پھر ہم کس بات کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیچ چوراہے پر بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ کو ساتھ دینے کے اعمال بتا دیے. اللہ کو ساتھ دینے کے یہ اعمال ہیں، ان کو کرو، اللہ ساتھ ہو جائیں گے. اور اللہ ساتھ ہوئے تو ہم کس بات؟ 313 ہیں کہ ہٹتے ہیں. وہ تو ابو سفیان کا قافلہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے، مقابلہ ہو گیا. 1000 تیاری کے ساتھ لیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا ارادہ ہے میرے اللہ کے رسول؟ لڑائی تو ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ بتائے گی. ہاں جان دینا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہم نے فرشتوں کو اتارا 1000 3000 5000. اس کے لیے اتارا دلوں میں اطمینان آ جائے. ورنہ مولانا احمد راولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے وہ تو اللہ خود اوپر کے آ گئے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جنگ کے بعد ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا، پہچاننے لگے. 313 ہفتے تا قیامت امت کو پیغام دے دیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو.
اور پھر اللہ کو راضی رکھو، ناراض مت کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کریں۔ اتباع رسول صحابہ کرام جان گئے تھے، پہچان گئے تھے، ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گا۔ شریعت نے پابندی نہیں لگائی، حکم نہیں کیا کرو، نہیں، لیکن حضور نے کیا ہے۔ جا رہے ہیں صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار جھک گئے، اچانک ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا، پیٹھ میں درد ہو گیا، اچانک کیوں جھک گئے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گزردار تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، سواری پر سوار تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس درخت کی ٹہنی کے نیچے سے سواری پر سوار ایسے گزرے، اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب لگا دیا، درخت تو باقی نہیں، خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں، اور آگے چلے، سواری رکوائی، نیچے اترے، ریت کا ٹیلا اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھے، واپس آئے، ساتھی نے پوچھا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، ریت کا ٹیلا اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھے، مجھے کوئی حاجت نہیں، خیال ہوا حضور جب یہاں سے گزر رہا تو حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، ایک ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ 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 دلائے گی۔ ایک ایک سنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔ یہ مبارک راستہ ہے، انتہائی مبارک راستہ، انتہائی قیمتی راستہ۔ پھر مفتی جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک تو حضور کا طریقہ ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پر ڈالتا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہی ہمارا مقصد۔ یہ امت ہے حضور کے طریقے پر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر بھی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر، پوچھا کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے انگلی شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی، اللہ اشہد، اے اللہ گواہ رہی ہو 3 دفعہ، فرمایا جو حاضرین ہے وہ غائبین تک پہنچائیں۔ ہمارے ذمے کام لگا کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ساری دنیا میں عام ہوتا چلا جائے، انسانیت کو پتہ چلے ہماری کامیابی کس میں ہے، مال میں نہیں، نقشوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، دنیا کے کسی اسباب میں نہیں، سبب میں نہیں، ہماری کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ صحابہ کرام نکل گئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جہاں گئے وہاں ان کی خبریں بن گئی۔ صحابہ کرام ساری دنیا میں، ترکمانستان جماعت گئی، ریگستانی علاقہ، کچے پر بیٹھ کے گئے اور دیکھا صحابی کی خبر ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں، صحابہ اکرام نکل گئے ایسے ہی۔ اس زمانے کے اندر جب راستوں کا پتہ نہیں،
آسانیاں دی سواری کی، نکل گئے۔ یہ دین دنیا میں عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے انسان جان لیں، سمجھ لیں ہماری کامیابی مال میں نہیں ہے، ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ہے۔ ہماری عزت عہدے منصب ڈگری میں نہیں ہے، ہماری عزت اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اس کے لیے وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم تھوڑے وقت کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، واپس لوٹ کر آئیں، اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت کریں، کوشش کریں اور یہ مقامی کام کو جمائیں اور مقامی کام کے ذریعے سے اوروں کو تیار کریں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے فرمائیں۔